محمود نسیم تجزیہکار اور عبداللہ ملک صاحب. تو بریگیڈیئر صاحب میرا آپ سے ہی بات کا آغاز کرتے ہیں. حد ہوتی ہے، ہر چیز کا بارڈر لائن ہوتی ہے. آپ نے کہاں تک چلنا ہے؟ ریاست اور حکومت علیحدہ ہے. کیا کہیں گے گوجرانوالہ کی جو جلسے میں تقریریں کی گئی، کیسا دیکھ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سیدھی بات ہے کہ یہ ایک افسوسناک صورتحال ہے، اور اس قسم کا سٹینڈ لینا، ڈائریکٹلی فوج کو کنفرنٹ کرنا اور فوج کے سربراہ پہ اس طرح کے الزامات لگانا، اس سے جمہوریت تگڑی ہونا ہو، میرا خیال ہے کہ ملک جسے کہتے ہیں نا فلسفیاتی طور پر کمزور ہوتا ہے. کیونکہ ہم ایک ایسے خطے میں واقع ہیں جہاں بڑے بڑے طاقتوروں کی نظر ہے، اور یہاں نظر ہے ان قوتوں کی جو اس دنیا میں گریٹ گیمز کھیلتے ہیں. ہمارے نارتھ میں سینٹرل ایشین ریاستیں ہیں جو وسائل سے مالا مال ہیں، اور وسائل ہمارے پاس بھی کم نہیں ہیں. ہمارے پاس ایک ایسا خطہ ہے جس سے گزر کر اس وقت کی ابھرتی ہوئی طاقت جو ہے وہ اپنے جو اکنامک مقاصد ہیں وہ حاصل کر سکتی ہے. اور ٹوٹتا ہوا نظر آتا ہے وہ 250 سالہ تسلط جو مغربی استعمار نے یہاں قائم کیا، اور یہاں سے دولت لے کر اپنے آپ کو ڈیولپ کیا، اور پھر سپر پاورز بنے ایک کے بعد دوسرے. تو اتنی کرٹیکلی امپورٹنٹ جگہ پر ہوتے ہوئے ہمیں اپنے آپ کو سنبھالنا ہے، بجائے اس کے کہ ہم انتشار میں بہہ جائیں اور انتشار ہمیں دوسروں کے لیے ترنے والا بنا دے. دیکھیے ہمارے شمال میں جو علاقہ ہے وہاں 4 نیوکلیائی طاقتوں کا جوڑ ہے، آمنے سامنے بیٹھے ہیں روس، چائنا، بھارت اور پاکستان. اور یہ نیوکلیائی طاقتیں یورپین یا مغربی استعمار کی حامی نیوکلیائی طاقتوں کی طرح متحد نہیں ہیں. یہ چاروں پاکستان اور بھارت کی نہیں بنتی، بھارت اور چائنا کی نہیں بنتی، چائنا اور روس کی آپ کہیں کہ ویسی نہیں بنتی جیسی بننی چاہیے. اور ان چاروں طاقتوں کے اندر جو نا اتفاقی ہے اس سے باقی دنیا کی طاقتیں فائدہ اٹھاتی ہیں. تو میرا خیال ہے کہ ہمیں جمہوریت بہت امپورٹنٹ ہے، لیکن ملک اس سے بھی زیادہ امپورٹنٹ ہے. اور ہمیں ہمارے جمہوری لیڈرز کو بات کرتے وقت، خاص طور پہ عوام کے سامنے بات کرتے وقت تھوڑا سا میرا خیال ہے احتیاط کرنی چاہیے. اس طرح کی ڈائریکٹ کنفرنٹیشن جو ہے وہ اچھی نہیں ہوتی، اس میں دشمن فائدہ اٹھا سکتا ہے. راؤ صاحب کیا کہیں گے؟ کیونکہ بریگیڈیئر صاحب تو ایک آئیڈیل بات کر رہے ہیں کہ ایسا نہیں کرنا چاہیے، یعنی کوئی بات مانے تو پھر ہے نا، بات تو ہو گئی، اور بات ابھی بھی کسی نے یہ نہیں کہی کہ میں نے کیوں کہی ہے. تو یہ پورے ملک میں بس جو لوگ بات کرتے ہیں دونوں فریقین ہیں، جب مسلم لیگ کا بیان ہم لیں گے تو وہ رانا صاحب بیٹھے ہیں. ان حالات میں جیسا آپ نے بیان کیا، باہر بیٹھ کے انڈین چینل دن رات تقریر دکھاتے ہیں اور لائیو دکھائی انہوں نے، تو راؤ صاحب کیا کہیں گے؟ یہ بھی ہونا چاہیے تھا. دیکھیے سر، بہت شکریہ. سب سے پہلے تو سر اس فنامنن سے نکلیں کہ ہمارے پولیٹیکل لیڈرز جو ہیں وہ پرو انڈین ہے، غدار ہے. ٹھیک ہے، یہ انتہائی خطرناک ایک چیز ہے جو کہ باقاعدہ ایک منصوبہ بندی کے تحت ماضی میں بھی پھیلائی گئی ہے، اور اس سے ملک ٹوٹا ہے. اور جب ملک ٹوٹ گیا ہے تو کسی کے پاس حمود الرحمن کمیشن کو شائع کرنے کی ہمت نہیں تھی. اس سپیل سے نکلیں. کون ہوتا ہے، کون سا ادارہ ہے جو کہے کہ پولیٹیشنز غدار ہیں؟ کیسے غدار ہیں؟ مجھے سمجھائیں آپ. ان کی کیا اگر تجارت کرنی ہے تو کیا یو کے کی، جرمنی کی، فرانس کی آپس میں تجارت نہیں ہے؟ انہوں نے ایک دوسرے پہ قبضے کیے ہوئے ہیں. تو خدارہ سپرلیٹیو جو ہم فنامننز دے رہے ہیں جس کو پوری دنیا میں اب کوئی ایکسیپٹ نہیں کر رہا، اس سے آپ باہر نکلیے. دوسری بات میں اہم ترین آپ کو گزارش کروں گا، ہمیں ہمیشہ ڈرا کے رکھا جاتا ہے کہ جناب انڈیا قبضہ کر لے گا، انڈیا سے لڑائی ہو جائے گی، ایران قبضہ کر لے گا. جی یو ایس ایس آر وارم واٹرز کی طرف گیا، میں پوری دنیا پھرا ہوں. ہمارے جیسا بدقسمت ملک کوئی نہیں ہے جو کو ایگزسٹ نہیں کر پا رہا تمام ہمسایوں کے ساتھ. ہم دنیا کے ساتھ کو ایگزسٹ کرنے کی ایبلٹی، کیپیسٹی کھو چکے ہیں. ان قبروں سے باہر نکلیں. کیا یہ صرف پاکستان کے جو حکومت سر دیکھیے افریقہ سیکھ چکا ہے.
مطلب آپ کینیا میں جائیں، انہوں نے ہر چیز جو ہے اپنی ہموار کی ہے. ہمیں ایک سٹیج پہ آ کے سیریسنس دکھاتی ہیں، اپنی کانفلکٹس کو کم کرتی ہیں، کم کرنے کے بعد اپنی ساری طاقت اقتصادیات پہ لگاتی ہیں، اور اس کے بعد وہ لوگ جو ہیں اپنی مرضی سے گیم پلے کرتے ہیں. آپ کے فارن ریزروز 15 یا 10-15 بلین ڈالر ہیں. بریگیڈیئر صاحب تشریف رکھتے ہیں، میں نیپولین کی بات کروں گا. نیپولین نے کہا تھا انڈیا کے غالباً 523 ہیں، 550 ہیں جی ان کے، 550 جی 10 دن پہلے کی میں عرض کر رہا ہوں. نیپولین نے کہا تھا the armies crawl on their bellies. یعنی آپ کے پاس پیسہ ہوگا تو آپ کانفلکٹ میں جائیں گے نا. ہمیں آپ ٹوٹلی اس طرح بیہیو کر رہے ہیں، خدا نہ خواستہ فیئر میں رکھ رہے ہیں کہ جیسے کچھ ہونے والا ہے، اور جب کچھ ہونے والا ہے تو ہمیں یہ کرنا چاہیے. یعنی ہم نی جرک ریئیکشن کی طرف جا رہے ہیں. میں ایک اسٹوڈنٹ ہوں انٹرنیشنل افیئرس کا، پاکستانی افیئرس کا، پاکستانی پالیٹکس کا. میرے گھر میں نمائندے موجود ہیں، رانا صاحب جانتے ہیں. آپ یقین کریں جب کرپٹ کہتے ہیں ایم پی ایز کو مجھے تکلیف ہوتی ہے. میرا جو بھائی ہے، میں نام نہیں لوں گا کسی کا، میرے کئی عزیز ہیں جو 5-5 مرلے کے مکان میں رہ رہے ہیں، 10-10 سال وہ ایم پی اے رہے ہیں. بچے ان کے اسکولوں میں جاتے ہیں، رکشے پہ جاتے ہیں. دیکھیے اس ریٹورک سے نکلے، یہ ریٹورک انتہائی خطرناک ہے. اور یہ میں آپ کی توسط سے یہ عرض کروں گا، ہم سارے محب وطن ہیں، ہم سارے پاکستان کی ترقی چاہتے ہیں. ہم میں سے کوئی آدمی جو ہے انڈین ایجنٹ نہیں ہے. ہمیں موقع دیجیے آپ کہ ہم کھل کے بات کر سکیں. ایک بھرپور تنقید جو ہے کس پہ نہیں ہوتی. آپ امریکن سسٹم پھر یہ پاکستان میں جو راؤ صاحب یہ درست ہے، میں ہر چیز کی ایک بارڈر لائن ہے. آئین میں یہ درج نہیں ہے کہ فلاں فلاں بات نہیں کرنی. سر بارڈر لائن ہر ادارے کے لیے ہے. یہ معذرت سے میں عرض کرتا ہوں، بارڈر لائن آئین میں ہر ادارے کے لیے دی گئی ہے. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ جناب یہ ادارہ تو ٹھیک کام کرے، بارڈر پہ کام کرے، بارڈر لائن پہ کام کرے، دوسرا ادارہ جو ہے وہ بالکل اس کے لیے کوئی بارڈر لائن نہیں ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ تقریر ایسی جو لوگ کرٹیسائز کر رہے ہیں، یا جس طرح میں نے میں آپ کو وہ تجزیہ دے رہا ہوں جو کہ ایک طالب علم کے طور پہ میرا ہے. تقریر جو ہے اس کے لیے میرے ساتھ پی ایم ایل این کے انتہائی اہم آدمی ہیں، ان سے پوچھیں. لیکن اس رٹ سے نکلیں آپ کہ یہ غدار ہیں، یہ انڈیا کے ساتھ مل گئے ہیں. میں آپ کو ایک مثال دے کے اپنی بات کنکلوڈ کرتا ہوں. ڈیفنس ڈے آف انڈیا، ارلی ڈیفنس ڈیز، کون ہوتا تھا اس کا چیف گیسٹ؟ گورنر جنرل آف پاکستان. اگر آپ پہ مجھ پہ یقین نہیں ہے آپ ہسٹری دیکھ لیں. یہ کب تک رہا ہے؟ سر یہ 60s تک رہا ہے. اس کے بعد آپ نے کانفلکٹ ایسی سوسائٹی میں ڈال دی ہے کہ ہم لوگ، انڈیا نے ہمارا اس پاکستان سے بنگلہ دیش نہیں بنایا، 100% بنایا ہے، لیکن آپ کی کمزوریوں کی وجہ سے بنایا ہے. آپ نے مجیب الرحمان ایک بات میں کرنا چاہوں گا سر کہ سر میں عرض کر دوں دیکھیں سر، آپ جینرک جو باتیں ہیں نا، جب آپ اتنی محیب غلطیاں کرتے ہیں کہ مجیب الرحمان کی 160 سیٹیں ہیں، پیپلز پارٹی کی 80 ہیں، طاقت آپ نے پیپلز پارٹی کو دے دی. کیسے؟ مجیب الرحمان کا حق تھا. میں آج بھی کہتا ہوں کہ اگر مجیب الرحمان کو ٹرانسفر آف پاور ہو جاتی پاکستان نہیں خراب ہونا تھا. باقی آپ سمجھدار لوگ ہیں. ابھی میں کچھ عرض کر لوں اس معاملے سر 18th امینڈمنٹ 6 پوائنٹ سے بہت آگے چلی گئی ہے. میں صرف ایک بات کرنا چاہتا ہوں کہ یہ کہنا کہ خطرہ ہوتا ہی نہیں ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا. ایک ایکسٹریم ہے، میں نہیں کہہ رہا. ایک ایکسٹریم ہے کہ ہر وقت خطرہ اور ہم ڈرا کر اپنا بجٹ چلا رہے ہیں. مجھے بات کر لینا دیں. خطرہ ہوتا ہے، خطرے کو جو مانیٹر کرنا ہے جن کی ذمہ داری ہے وہ اس کے اوپر نگاہ رکھ کے بیٹھے ہوتے ہیں اور وہ آپ کو وارن کرتے ہیں. اور ہم پاکستانی قوم جو ہے یہ بار بار ان خطروں سے ٹکر لے چکی ہے اور اس میں نقصان بھی اٹھائے ہیں. اس میں کہیں کہیں آپ کہہ لیں کامیابی جس کو ہم کہتے ہیں وہ یہ ہے کہ جی دشمن 4 گنا بڑا تھا تو ہم نے سٹیل میٹ اچیو کر لیا تو یہ بڑی کامیابی ہو گئی. میں فلی ان سے اتفاق کرتا ہوں کہ اکنامک سٹرنگتھ جو ہے وہ ملٹری سٹرنگتھ کی بیسز ہوتی ہے اور لاجسٹکس جو ہے اس کی بنیاد پہ جنگیں لڑی جاتی ہیں. تو جو سیاست کا انداز ہے وہ اس قدر سیاسی پارٹیاں آپس میں متحارب ہیں کہ وہ 5.8 پہ جاتی ہوئی اکانومی کو
2 सालों में माइनस तो यूब खान के दौर में 8.5 0.4 कर देते हैं। राना साहब, क्योंकि मैं अब्दुल्ला मलिक साहब से बाद में आ जाते हैं आप, क्योंकि ज़रा बताइए जिस तरह अभी बात हो रही है, क्योंकि ये अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू है और यू हैव द राइट कि आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू दें। मेरा सवाल तो ये है कि क्या मुस्लिम लीग नून के जो लोग हैं उन्होंने इस तकरीर को सेकंड किया है? नंबर 1, क्या वो समझते हैं कि इस तकरीर के बाद भी यानी ऐसी तकरीरें ही करनी चाहिए? क्या कन्फ्लिक्ट को नीचे करना चाहिए, या मियाँ साहब ने जिस तरह डायरेक्ट अटैक कर रहे हैं तो ऐसे ही रहना चाहिए? क्या करेंगे आप? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बादशाह साहब मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। 16 का जलसा हुआ, आपने देखा पीडीएम मूवमेंट बनी, बिल्कुल 2 साल बाद बनी, 2 साल दिए। और 2019 का बजट हुआ तो हमें आप मुल्क के गद्दार कह दें, हमें आप आही कह दें। शहबाज शरीफ ने मियाँ नवाज शरीफ साहब की अंडरस्टैंडिंग के साथ कौमी असम्बली में कहा कि हम इस हुकूमत के साथ मसाक मशीयत करने के लिए तैयार हैं ताकि डॉलर की कीमत को कंट्रोल किया जाए। गरीब जो महंगाई बेरोजगारी की चक्की में पिस रहा है और हमें ताने दिए गए सौंकड़ों की तरह एनआरओ मांग रहे हैं, भीख मांग रहे हैं। तो न्याजी साहब हमें क्या चाहिए भीख मांगनी? जरा हिस्ट्री को करते हैं, हिस्ट्री को देखें न्याजी साहब। आप तो हमेशा आते थे मांगने के लिए, और वो क्रिकेटर जवेद ने भी ये कहा कि खान साहब जब से पैदा हुए आप और हम मांग ही रहे हैं। इशू ये है कि जब रियासत मदीना का नाम लेंगे, जब मुल्क का हम अदारों का नाम लेते हैं, तमाम अदारे हमारे लिए काबिल एहतराम। आप आवाम के लिए खड़े हैं। मैं अर्ज करना चाहता हूं, ये मियां नवाज शरीफ के अल्फाज नहीं सुने कि आज जो 20 हमारे शहीद हुए हैं, हमारे प्यारे बेटे, मैं उनकी अजमत को सलूट पेश करता हूं। उनके वालिदैन के साथ हम बराबर के गाम में शरीक हैं। और इशू ये है, ये कैसे हो सकता है घर के सरबराह को आप बुरा कहें? नहीं, और आधे घर वालों को अच्छा मैं समझता हूं कि वो कल को टाइगर थे, वहां को खिताब कर रहा था मियां वाली का कोई अपना इमरान खान नाम और वो क्या कह रहा था? उसने नाम लिया, मैं नहीं लूंगा। ख्वाजा आसफ का नाम लेकर उसने कहा कि फलां को 8 बजे फोन किया। कौन होता है प्राइम मिनिस्टर की सीट पर बैठकर इतना बड़ा इल्जाम लगाने वाला? इत्तेजाद हसन ने तो आज भी कहा है। नहीं, इत्तेजाद हसन कहे, एक बादशाह साहब प्राइम मिनिस्टर की जो चीफ है एग्जीक्यूटिव ऑफ द कंट्री,